چنانچہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں یہ خانقاہ فضلیہ، یہ بھی عشق کی دکان ہے، یہ بڑا سٹور ہے، لاکھوں لوگوں نے فیض پایا یہاں سے۔ حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نام پہ اپنا سب کچھ قربان کیا، قربانی بہت بڑی تھی۔ حضرت کا اصل وطن تو داؤد خیل تھا، پھر دل میں خیال آیا کیوں نہ بیت اللہ شریف حاضری دیں، حج کریں۔ چنانچہ خاندان کے سب لوگ مرد، عورتیں، بچے، انہوں نے حج پہ جانے کا ارادہ کیا۔ پتہ یہ چلا کہ کراچی جاتے ہیں اور کراچی سے پھر سفینۃ الحجاج کے ذریعے جدہ جاتے ہیں، تو دل میں سوچا کہ جہاز والوں کی اپنی ترتیب ہوتی ہے، کیوں نہ ہم کوئی اپنی ترتیب بنائیں تاکہ نمازیں بھی اپنے حساب سے آرام سکون کے ساتھ سفر کریں۔ چنانچہ ایک بڑی کشتی بنوائی، سارے خاندان والے اس میں آ گئے اور اس کو سندھ، دریائے سندھ کے اندر ڈالا گیا اور سفر شروع کیا کہ دریائے سندھ چونکہ سمندر سے ملتا ہے تو سمندر میں پہنچیں گے، وہاں سے آگے جائیں گے۔ اب یہ ایک سفر تھا، انی مہاجر الی ربی، اے اللہ میں تیری طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ چنانچہ یہاں قریب ایک مقام ہے جتوئی، اس کے قریب دریا کے کنارے رات کا وقت آ گیا تو کشتی کو باندھ دیا گیا اور کنارے کے اوپر سب آ گئے کہ آرام کریں۔ اللہ رب العزت کی منشا تھی کہ رات کو کشتی کھل گئی یا کسی نے کھول دی، جب صبح اٹھے تو کشتی نہیں تھی۔ حیران ہو گئے کہ اب کیا کریں۔ جو بھائی تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تو واپس اپنے وطن داؤد خیل جائیں گے۔ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تو اللہ کے راستے میں نکل پڑا ہوں، اب اگر کشتی چلی گئی تو میں اسی جگہ پڑاؤ کروں گا۔ چنانچہ وہیں دریا کے کنارے آپ نے رہنا شروع کر دیا۔ جو قریب دیہات کے لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ بہت نیک لوگ ہیں، عورتیں پردے والی ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، قریشی خاندان ہے اور دریا کے کنارے ہیں، تو انہوں نے کچھ دنوں کے بعد جا کر کہا کہ جی آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے زمین میں آ کر رہیں۔ چنانچہ حضرت وہاں تشریف لے آئے، ان لوگوں نے بھی اپنے مکان بنا لیے اور اس جگہ کا نام پڑ گیا فقیر پور۔ یہ پہلی بستی تھی جو بنی۔ پھر اس کے بعد کچھ سال کے بعد یہ جگہ جہاں ہم ہیں، حضرت خواجہ فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ زراعت کے لیے ملی، تو حضرت نے اس بستی سے یہاں ہجرت فرمائی اور اس کا نام رکھا مسکین پور۔ تو حضرت یہاں پر کچھ کھیتی باڑی فرماتے تھے، لیکن اللہ کی شان کہ لوگ آتے تھے اور عشق کی پڑیاں لیا کرتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حل چلا دیتے تھے اور زمین کو برابر کرنے کے لیے جو کوئی آلہ ہوتا ہے وہ نہیں تھا، تو جو لوگ حضرت سے بیعت ہوتے تھے ان پہ جذب طاری ہو جاتا تھا، وہ اوپر لیٹتے تھے، زمین برابر ہو جاتی تھی۔ جو گندم ہوتی تھی وہی خانقاہ میں سالکین کے لیے پورا سال کام آتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ گندم کاٹی گئی اور اس کو لا کر مسجد کے صحن میں ڈالا گیا۔ اب صبح کے بعد مشورے میں طے ہوا کہ اس کو گھر پہنچایا جائے، جو گندم رکھنے کی جگہیں ہیں بڑی بڑی۔ بہت سارے نوجوان تھے، دیہاتی لوگ تھے، انہوں نے بالٹیاں لیں اور اس کو بھرنا شروع کیا اور سر پہ اٹھا اٹھا کے اندر پہنچاتے رہے۔ ظہر کا وقت ہو گیا، گندم جیسی تھی ویسی کی ویسی ہی رہی۔ حضرت خواجہ محمد بن مالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ
اللہ نے ان کو بہت عقل عطا فرمائی تھی، سمجھ عطا فرمائی تھی، اس لیے حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ ان کو خلیفہ صاحب فرماتے تھے، باقی سب خلفاء کو نام لے کر پکارتے تھے، اور حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ صاحب فرماتے تھے۔ تو لوگوں نے ان سے کہا کہ جی گردنیں تھک گئی ہیں، گندم ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ تو حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور آ کے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت قریشی رحمۃ اللہ نے فرمایا بتاؤ کہ حضرت جو برکت یہاں ظاہر ہو رہی ہے یہ اندر جا کے بھی تو ظاہر ہو سکتی ہے، جو برکت یہاں ظاہر ہو رہی ہے یہ اندر جا کے بھی تو ظاہر ہو سکتی ہے۔ تو حضرت قریشی رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی کیا مقصد؟ حضرت صبح سے لوگ لگے ہوئے ہیں، گندم ویسی کی ویسی کیسے ختم ہوگی؟ حضرت قریشی رحمۃ اللہ نے فرمایا چلو میں بھی ساتھ اٹھاتا ہوں۔ جتنے لوگ تھے سب نے اٹھائی اور ایک ہی وقت میں گندم صحن سے اندر پہنچ گئی۔ اب اس گندم کو پیسنے کا انتظام حضرت نے گھر میں کیا ہوا تھا، چکی لگائی ہوئی تھی اور گہاں گندم پیسی جاتی تھی، مگر گندم پیستے تھے خود حضرت رات کے وقت ایک طرف آپ بیٹھتے تھے، ایک طرف اہلیہ صاحبہ بیٹھتی تھی، اماں جی بیٹھتی تھی، مگر اس کام کو اتنا خفیہ کیا جاتا تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ ایک مرتبہ جماعت کے کسی بندے نے ہلکا سا اشارہ کر دیا گندم پیسنے کے بارے میں، تو حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا عجیب لگا کہ یہ راز آؤٹ کیسے ہوا۔ کئی دن تک تحقیق فرماتے رہے کہ بات نکلی کیسے۔ رات جب سب سالکین سو جاتے تھے تو اس وقت گھر کے اندر حضرت رحمۃ اللہ علیہ خود اور دوسری طرف اماں جی صاحبہ چکی چلاتے تھے، اور یہ گندم پیسی جاتی تھی سالکین کے لیے آٹا کے طور پر۔ اس زمانے میں سالکین تو ہوتے تھے، باقاعدہ مطبخ کا انتظام نہیں تھا۔ ایک بندہ تھا جس کو لانگری کہا جاتا تھا، مگر اس کے پاس نہ گھی ہوتا تھا، نہ مرچیں، نہ اور مسالے، نہ کبھی پکانے کی چیزیں ہوتی تھیں۔ تو روزانہ کا معمول تو یہ تھا کہ بچھانے کے لیے دسترخوان بھی نہیں ہوتا تھا۔ جب کھانے کا وقت ہوتا تو حضرت تشریف لاتے اور یوں دو قطاروں میں سب سالکین کو بٹھا دیا جاتا تھا، ایک ٹانگ اٹھی ہوتی تھی، ایک ٹانگ نیچے، جو سنت طریقہ ہے۔ اب جو ٹانگ نیچے ہوتی اس کے اوپر روٹی رکھ دی جاتی، ران کے اوپر، اور ہاتھ میں گڑ کی ڈلی دے دی جاتی، اس کے ساتھ روٹی کھا لی جاتی۔ اور کبھی وہ گڑ کی ڈلی بھی نہیں ہوتی تھی، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ سالکین جاتے ویرانے میں قضائے حاجت کے لیے، تو وہاں پر ایک جھاڑی ہوتی ہے بہت کانٹوں والی، جس میں سال کے کسی خاص حصے میں چھوٹے چھوٹے پھول لگتے ہیں۔ وہ پھول لگے ہوئے ہوتے تو سالکین وہ پھول توڑ کے نا گٹھڑی سی بنا کے وہ لے آتے، اور جس دن وہ پھول آ جاتے تو جو پکانے والے تھے وہ پانی میں ان پھولوں کو ڈال کے ان کو گلا لیتے تھے۔ نمک ہوتا تو ڈال دیتے ورنہ نہ، گھی ہوتا تو ڈال دیتے ورنہ بغیر گھی کے۔ مگر جس دن پھول بنتے تھے سالکین خوشیاں مناتے تھے اور ایک دوسرے کو کانوں میں بتاتے تھے آج بھتہ پک رہا ہے۔ یہ خوشی ہوا کرتی تھی کہ آج کھانے کو بھتہ ملے گا۔ روٹی کے ساتھ وہ بھتے کا مل جانا ایک نعمت ہوا کرتی تھی۔ اور یہ سالکین ایسے تھے کہ جو مسجد تھی اس کے برآمدے میں، صحن میں رات کو سو جایا کرتے تھے، نہ تکیہ ہوتا تھا نہ نیچے کوئی چیز ہوتی تھی۔ مگر ان کی نیند بھی عجیب کہ سارے لوگ سوتے، تھوڑی دیر ہوتی، ان میں سے کسی ایک کے اوپر ذرا جذب طاری ہو جاتا تو وہ اللہ 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 یوں کہنا شروع کر دیتا، سب کی آنکھ کھل جاتی۔
پھر کچھ دیر کے بعد ذرا سکون ہوتا تو پھر آنکھ لگتی تو کسی اور پہ حال طاری ہو جاتا. ساری رات یوں سوتے جاگتے گزر جاتی تھی. مگر ان کو اس مجاہدے کے بعد اللہ کی محبت نصیب ہوتی تھی. محبت کیسی کہ مسجد کے صحن میں دو بیٹھے ہیں بزرگ، سفید ریش، بڑے میاں، اور دونوں بڑے با اخلاق اچھے انسان، اور اچانک ایک دوسرے سے الجھنے لگ گئے. ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کے یوں جھنجھوڑتا، پھر دوسرا اس کا گریبان پکڑ کے یوں جھنجھوڑتا. اب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مسجد کے صحن میں بیٹھے ایسے کر رہے ہیں. دیکھنے والے حیران، یہ نیک صوفی صافی لوگ، اللہ توبہ کرنے والے، نیکی کرنے والے لوگ، یہ مسجد کے اندر ایک دوسرے سے کیوں الجھ رہے ہیں؟ ایک گریبان سے پکڑ کے ایک دھپی لگا دیتا، دوسرا اس کو دھپی لگا دیتا. اس نے کہا میں دیکھوں تو صحیح. تو عجیب بات تھی کہ اصل میں دونوں بیٹھے کوئی بات کر رہے تھے. اس بات کے درمیان میں ان میں سے ایک نے کہہ دیا اللہ میڈا ہے. اللہ، اب دوسرے سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، اس نے گریبان پکڑ کے کہا نہیں اللہ میڈا ہے. پھر اس نے اس کا گریبان پکڑا، اللہ میڈا ہے. دونوں مغلوب الحال. اللہ کی محبت کا نشہ ایسا تھا. کیا محبت کے ساغر تقسیم ہوتے ہوں گے. توحید کی میں ساغر سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے. حضرت صدیقی رحمت اللہ علیہ آنکھوں سے یہ نعمت پلایا کرتے تھے. لوگ جام پہ جام لنڈھاتے تھے. یہی تو وجہ تھی کہ مفتی اعظم ہند حضرت مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیتیں بھی اسی خانقاہ کے اندر آ کر کچھ عرصہ قیام پذیر رہیں اللہ کی محبت پانے کے لیے. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور بڑے بڑے اکابرین. وجہ کیا تھی؟ اللہ کی محبت ملا کرتی تھی. اور واقعی اس کے ہم سب محتاج ہیں، اس کے ہم سب محتاج ہیں. تو یہ محبت یہاں ملتی تھی. اور ان خدام میں حضرت قریشی رحمت اللہ علیہ کا ایک عاشق صادق بھی تھا. کچھ بندے ہوتے ہیں اللہ ان کو خاص جذبہ دے دیتے ہیں. یہ واقعات حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ نے سنائے جو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. فرمانے لگے کہ وہ جو عاشق صادق تھا وہ تو بہت حضرت پہ قربان. ایک مرتبہ حضرت قریشی رحمت اللہ علیہ نے بیٹھے بیٹھے موت کے عنوان پہ گفتگو شروع کر دی. فقیرو، دنیا فانی ہے، ہم نے مرنا ہے، جانا ہے. تو جب حضرت نے 2-3 دفعہ مرنے کا نام لیا تو وہ جو عاشق صادق تھا نا اس سے برداشت نہ ہوا. فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ مجلس میں اٹھ کے آیا اور آ کے حضرت کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا چپ کرو پیرا کے مرون لائے ہوئے. چپ کرو پیرا کے مرون لائے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں خود موجود تھا یہاں مسجد میں. یہ مجذوب آدمی جو تھا ایک دفعہ حضرت کے پاس آیا، حضرت وہ سانپ آ رہا ہے، پکڑ کے لے آؤں؟ باتیں پورا مجمع حیران ہے. حضرت کو رحمت اللہ نے فرمایا ہاں لے آؤ. کہنے لگا وہ بھاگا گیا اور جس طرف جوتے پڑے تھے نا اتنا لمبا 2 گز کا سانپ وہ پکڑ کے لے آیا جیسے رسی اٹھا کے لاتے ہیں. اور قریب آ کے کہنے لگا حضرت اسے مار دوں یا چھوڑ دوں؟ حضرت نے فرمایا بھائی چھوڑ دو دور جا کے. وہ دور جا کے چھوڑ کے آ گیا. یہ اللہ کی محبت میں مست ایسے لوگ ہوتے تھے. ایک مرتبہ اس عاشق صادق نے اپنے گھر میں نا بیوی کو کہا ہوا تھا کہ گاؤں میں جہاں تمہیں خالص چھوٹی مکھی کا شہد ملے وہ خرید لینا، اکٹھا کر لینا، میں نے اپنے حضرت کو ہدیہ تحفہ دینا ہے. چنانچہ اس کی بیوی کو جہاں پتہ چلتا کہ فلاں جگہ شہد تھا وہ خرید لیتی. ایک مٹکے میں وہ شہد بھر گیا. وہ جی اپنے گھر سے لے کے چلا
کہ میں اپنے شیخ کی خدمت میں ہدیہ اور تحفہ بھیجتا ہوں۔ اللہ کی شان کہ حضرت خواجہ فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے کمرے میں تشریف فرما تھے۔ وہ عاشق صادق آیا تو جیسے برآمدے سے اندر داخل ہوا اور شیخ پر نظر پڑی تو اب اپنے آپ کو قابو نہ رکھ سکا، بیلنس نہ رکھ سکا۔ تو جب بیلنس نہ رکھ سکا تو گڑا سارا نیچے، شہد مسجد کے فرش کے اوپر جو ہے وہ پھیل گیا۔ اب وہ تو اللہ اللہ کر رہا ہے، اور حضرت قریشی رحمۃ اللہ مسکرا کے فرماتے ہیں گڑے بھرن سہیلیاں رنگ رنگ دے گھڑے بھریا او دا جانیے جے دا توڑ چڑھے۔ حضرت یہ فرما رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کے سفر میں نکلے تو پتہ چلا کہ بھئی یہاں سے ایک گاؤں بہت قریب ہے جس کا نام ہے دین پور۔ حضرت خواجہ غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت وہ حیات تھے۔ حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس میں کہا کہ میرا دل تو بڑا چاہتا ہے میں حضرت کی زیارت کروں، مگر یہ ساری جماعت ساتھ ہے اور پیر بن کے جانا مجھے اچھا نہیں لگتا، ادب کے خلاف نظر آتا، اس لیے میں نہیں جاتا۔ یہ بات جب حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ نے سنی، ذرا قریب ہوئے، اب انہوں نے مشورہ دیا کہ حضرت ایک مشورہ ہے۔ کون سا؟ حضرت یہ جو آپ نے سر پہ امامہ رکھا ہوا ہے نا، یہ جو پٹھان خلفاء ہیں نا آپ کے منور چہرے والے گورے چٹے، یہ ان میں سے کسی کو پہنا دیں، اور یہ جو واسکٹ ہے یہ کسی اور کو پہنا دیں، اور یہ جو لاٹھی ہے یہ کسی تیسرے کو پہنا دیں، ٹوپی کر لیں، معمولی لباس، اور ان پٹھانوں کو آگے کر دیں کہ پیر یہ نظر آئیں، اور آپ پیچھے مجمع کے درمیان آرام سے چلتے ہوئے جائیں، مسافہ بھی ہو جائے گا، زیارت بھی ہو جائے گی۔ حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پسند کیا یہ مشورہ، فرمان لگے چلو چلتے ہیں۔ لو جی ایسا ہی ہوا، حضرت نے امامہ کسی کو دیا، صدری دوسرے کو، اور عصا تیسرے کو، اور ان شیوخ الحدیث حضرات کو یا مفتی حضرات کو ان کو آگے چلایا، اور حضرت پیچھے درمیان میں چلتے ہوئے یہ ساری جماعت دین پر پہنچی۔ اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو باتیں جتلا دیا کرتا ہے۔ جب یہ پہنچے تو کیا دیکھا کہ حضرت خواجہ غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی جماعت کو لے کر بستی کے کنارے پر استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ کوئی اطلاع نہیں دی گئی، مگر یہ ایک روحانی میسیجز ہوتے ہیں جو اللہ پہنچا دیتا ہے دلوں سے دلوں تک۔ اب جب دیکھا تو جماعت کے حضرات آگے گئے، اور جو آگے آگے حضرات تھے انہوں نے جا کے مصافحہ کیا۔ جو مصافحہ کرتا تو حضرت خواجہ غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے، لوگ آتے گئے مصافحہ کر کے ہٹتے گئے، جب حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ آئے تو خواجہ غلام محمد رحمۃ اللہ نے ان کو گلے سے لگا لیا۔ اب یہ جو عاشق صادق تھا اس پہ حال پڑ گیا، اللہ اللہ زور زور سے کہنے لگا، اور اخیر پہ کہتے تو چھپنا بھی چاہویں او پیر تو چھپ نہیں سکتا۔ اللہ، یہ اللہ کی محبت پانے والی جماعت ہوتی تھی، مجاہدے کرتے تھے، مشقتیں اٹھاتے تھے، مگر اس کے بدلے بڑی دولت لے کے یہاں سے جاتے تھے۔ ان کے دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو جاتے تھے۔ یہ وہی خانقاہ ہے، ارادہ تھا مضمون کچھ اور کہنے کا، لیکن خانقاہ کے ان حالات کا بیان کرنا بھی ضروری تھا کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہاں کون سی دولت تقسیم ہوتی رہی اور ہو رہی ہے، تاکہ اس کی طرف ہماری توجہ ہو۔ چنانچہ ہمارا مقصود یہاں آنے کا کیا ہے؟ اللہ کی محبت کو پانا، اور اس محبت کو پانے کے لیے اکابر نے بڑے سفر کیے، بڑے سفر کیے۔ حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ خود اس نعمت کو پانے کے لیے موسیٰ شریف جایا کرتے تھے،
تقریباً 200 یا اس سے بھی زیادہ کلومیٹر کا سفر تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں یہاں سے نکلتا تھا تو کوئی رفیق سفر نہیں ہوتا تھا، اکیلا، اور میرے پاس ڈول ہوتا تھا کہ اگر راستے میں کہیں کنواں آ گیا تو مجھے مانگنا نہ پڑے، کسی سے کہنا نہ پڑے جی پانی چاہیے، کنویں میں سے میں پانی ڈول کے ذریعے خود نکال لوں، وضو کر لوں، نماز پڑھ لوں، پی لوں۔ اور فرماتے تھے کہ میرے پاس چنے ہوتے تھے، صبح کھا لیتا تھا، شام بھوک لگتی تھی کھا لیتا تھا۔ کہیں راستے میں کھیت ہوتے تھے، گاجر، مولی، شلجم، اس قسم کی سبزیاں ہوتی تو میں کسان سے خرید کر اس کو کھا لیا کرتا تھا، اور یہ پورا سفر اسی طرح ہوتا تھا، اور میں خوشی سے پھولا نہیں سماتا تھا کہ میں اپنے شیخ کی زیارت کے لیے حاضر ہو رہا۔ 20 دن جانے میں لگا کرتے تھے اور 20 دن آنے میں لگا کرتے تھے، 40 دن کا تو سفر تھا پیدل، اور وہاں بھی کچھ عرصہ قیام فرماتے ہوں گے۔ فرماتے تھے جب میں وہاں جاتا تھا تو میں سوچتا تھا میرے پیر بھائی تو بڑے عظیم لوگ ہیں، علم والے ہیں، عمل والے ہیں، یہ حضرت کی مجلس میں بیٹھیں اور معارف سیکھیں، اور میں تو بس خدمت کرنے کے قابل ہی ہوں، تو میں حضرت کی بکریاں چراتا ہوں۔ تو حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جو بکریاں تھیں، میں ان کو لے کے بکریاں چرانے چلا جاتا تھا، بکریاں بھی چرتی تھیں، اور میں بھی گھاس توڑ توڑ کے ان کے منہ میں ڈالتا تھا کہ اور کھائیں، اور جب رات ہوتی تو گھاس کی گٹھڑی اپنے سر پہ بھی اٹھا کے لاتا تھا کہ واپس جا کے بھی یہ بکریاں کھائیں گی۔ رات ہوتی تو میرے سارے پیر بھائی وہ چارپائیوں پہ سو جایا کرتے تھے، اور میں بیٹھ کے خانقاہ میں رات گزار دیا کرتا تھا۔ میں اس لیے نہیں سوتا تھا کہ کہیں نیند میں ایسا نہ ہو کہ میرے جسم سے ریح خارج ہو اور میرے بھائیوں کو تکلیف پہنچے، اس لیے میں ان کے درمیان نہیں سوتا تھا، مسجد میں بیٹھ کے رات گزار۔ مگر میرے شیخ بڑے نظر والے تھے، وہ مجلس میں کہتے تھے فقیرو میں تم سب کو غافل پاتا ہوں، اس قریشی بچے کو میں حاضر پاتا ہوں۔ میں تم سب کو غافل پاتا ہوں مگر اس قریشی بچے کو میں حاضر پاتا ہوں۔ شیخ کی نگاہ بھی ایسی تھی۔ تو اس لیے یہاں آنے کا بنیادی مقصد اللہ رب العزت کی محبت کا حاصل کرنا۔ چنانچہ حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آج یہ واقعہ سنا کر بات آگے بڑھاتے ہیں کہ حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ گھر سے تشریف لائے، لوگ منتظر تھے، بیٹھ کے گفتگو کا آغاز شروع کیا تو فرمایا فقیرو، پھر چپ ہو گئے۔ اب لوگ حیران کہ حضرت کچھ کہنا چاہتے تھے مگر کہا کچھ نہیں، تو تھوڑی دیر خاموشی طاری رہی۔ پھر حضرت نے سنانا شروع کر دیا، فقیرو ایک مرتبہ میرے پیٹ میں ہوا بہت جمع ہو گئی اور وہ پیٹ سے خارج ہی نہیں ہوتی تھی، میں چاہتا تھا کہ ہوا خارج ہو، نہیں ہوتی تھی۔ بسا اوقات ایسی طبیعت ہو جاتی ہے، بیماری ہو جاتی ہے کہ ہوا نکلنے کا راستہ ہی بھول جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اتنی ہوا پیٹ میں بڑھ گئی کہ درد کی شدت کی وجہ سے میں زمین پر لیٹنے لگ گیا، لوٹ پوٹ ہونے لگا، حتیٰ کہ مجھے دن میں تارے نظر آنے لگے۔ اتنی تکلیف تھی کہ مجھے دن میں تارے نظر آنے لگے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس طرح میں لوٹ پوٹ ہو رہا تھا کہ اچانک میرے روح سے، میرے جسم سے وہ گندی ہوا نکلی اور مجھے سکون ہو گیا۔ اب سننے والے لوگ حیران ہیں، یہ کوئی بتانے کی بات ہے؟ حضرت نے فرمایا فقیرو، اور پھر اس کے بعد یہ بات سنانی شروع کر دی۔ یہ بات تو ایسی نہیں کہ سنائی جائے، اور حضرت نے تو خوب تفصیل سے سنائی، اور سنانے کے بعد پھر اگلی بات فرمائی کہ فقیرو، جو شخص
اپنے پیٹ سے گندی ہوا کے نکلنے کا محتاج ہو، وہ کوئی بڑا بول سکتا ہے؟ پہلے اینٹی بایوٹک دی کہ جو بات اصل میں سنانا چاہتا ہوں کہیں اس کو سناتے ہوئے نفس میں عجب کی کیفیت نہ آئے، اینٹی بایوٹک پہلے کھلائی کہ فقیرو، جو شخص اپنے پیٹ سے گندی ہوا کے نکلنے کا محتاج ہو وہ بھی کوئی بڑا بول سکتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں حضرت، وہ تو بڑا بول نہیں بول سکتا۔ تو فرمایا اچھا اب میں تمہیں سناتا ہوں کہ آج رات مجھے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قریشی جیسے متبع سنت لوگوں کی جماعت تو نے تیار کی ہے، من حیث الجماعت اس وقت دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے۔ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، اور میرے آقا اور سردار نے یہ فرمایا کہ قریشی جیسے متبع سنت لوگوں کی جماعت تو نے تیار کی ہے، ایسی متبع سنت لوگوں کی جماعت من حیث الجماعت کہیں موجود نہیں ہے۔ تو یہ عشق کی دکان، یہ محبت کی دکان ہے۔ آنے والے یہاں آتے تھے اور پی کے جاتے تھے، اور ان کے چہرے بتاتے تھے کہ یہ پی کے آیا ہے، زندگیاں بدل جاتی تھی۔ ہم بھی یہی میں پینے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ تو محبت کے قابل فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے، یہ اسی کو سجتی ہے کہ انسان اس سے محبت کرے،